گردش کے بعد ذات کا محور ملا مجھے، جس سے نکل گیا تھا وہی گھر ملا مجھے۔ ذرے کے ایک جو سے کھلا راز کائنات، قطرے کی وسعتوں میں سمندر ملا مجھے۔ کتنی عجیب بات ہے جو چاہتا تھا میں، قسمت سے اس طرح کا مقدر ملا مجھے۔ میں تھا کہ کیفیت کے پروں میں ہی قید تھا، وہ تھا کہ ہر لحاظ سے کھل کر ملا مجھے۔ دنیا کی وسعتوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن خدا میری ذات کے اندر ملا مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، آپ سب دوستوں کو اسلامک ورلڈ کی جانب سے محبتوں بھرا سلام۔ پیارے دوستوں، حضرت بہلول دانا ایک عظیم عارف باللہ، ولی اللہ اور حکیم تھے، جن کا شمار تاریخ کے مشہور اور دلچسپ شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ ان کی زندگی ایک خوبصورت مثال ہے کہ کس طرح انسان حکمت، سچائی اور تقوی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی ہمیں سچائی اور ایمانداری کی اہمیت سکھاتی ہے۔ حضرت بہلول دانا کا اصل نام بہلول بن عمرو تھا، اور وہ بنی تمیم کے ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک انتہائی ذہین اور علم و حکمت کے حامل شخص تھے۔ ابتدا میں وہ دنیاوی زندگی میں بہت خوشحال اور مالدار تھے، لیکن جب وہ ایک دن کچھ بزرگوں کے صحبت میں بیٹھے اور دنیا کی فانی حقیقتوں کو سمجھا تو ان کے دل میں اللہ کی رضا کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ حضرت بہلول دانا نے اپنے دل میں دنیا کی محبت کو ترک کر دیا اور دنیا کی فانی لذتوں سے دور ہو گئے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی رضا میں مشغول رہنے لگا۔ انہوں نے اپنا تمام مال و دولت غریبوں میں تقسیم کر دیا اور ایک طویل عرصے تک لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ وہ ایک عجیب سی طرز زندگی اپنائے ہوئے تھے۔ وہ ظاہری طور پر ایک مجنون کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ بازاروں میں چلتے ہوئے لوگ ان کا مذاق اڑاتے، لیکن حضرت بہلول دانا ہمیشہ مسکراتے رہتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ دنیا کی ظاہری نمود و نمائش کی کوئی حقیقت نہیں۔ انہوں نے اپنی ظاہری حالت کو اس لیے اختیار کیا تاکہ لوگوں کو سچائی کا شعور ہو سکے۔ ایک دفعہ حضرت بہلول دانا ایک بازار میں جا رہے تھے، جہاں لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے ایک شخص سے کہا، اگر تم مجھے پاگل سمجھتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری پاگل پن کی حقیقت کیا ہے۔ پھر حضرت بہلول دانا نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ دوسرے لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور کہا کہ یہ شخص حقیقت میں اللہ کے راستے پر چل رہا ہے اور اس کا دل پاکیزہ ہے۔ حضرت بہلول دانا کی یہ سادگی اور ان کی نیک نیتی نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا اور وہ سب ان کی عزت کرنے لگے۔ ایک دن حضرت بہلول دانا ایک شہر میں جا رہے تھے۔ شہر کے حکمران نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ ان کی بے تکلفی اور ظاہری پاگل پن سے نالاں تھا۔ حضرت بہلول دانا نے حکمران سے کہا، اگر آپ مجھے قید کر لیں تو میری عقل کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ میرا دماغ تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ حکمران ان کی باتوں سے حیران ہو گیا اور اس نے حضرت بہلول کو قید کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ حضرت بہلول دانا سے بہت متاثر ہوا اور ان کی حکمت اور سادگی کا قائل ہو گیا۔ حضرت بہلول دانا ایک دن ایک شخص سے ملے جس نے انہیں ایک سوال کیا، حضرت آپ کا جو طریقہ ہے وہ بالکل مختلف ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پاگل ہیں؟ حضرت بہلول دانا مسکرا کر بولے، اگر میں پاگل ہوں تو مجھے اس میں خوشی ہے، کیونکہ میں اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہوں اور یہ سب دنیا کے دکھاوے سے آزاد ہے۔ اس جواب نے
اس شخص کے دل میں حضرت بہلول کی عظمت کا شعور پیدا کر دیا۔ حضرت بہلول دانا نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لوگوں کی خدمت، علم کی اشاعت اور اللہ کی رضا میں گزارا۔ آخر کار اللہ کی رضا میں اپنی زندگی کو صرف کر کے انہوں نے اس دنیا سے رخصت لے لی۔ حضرت بہلول دانا کی زندگی کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی ظاہری شان و شوکت کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر انسان کا دل اللہ کے ساتھ ہو تو وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ سچائی، حکمت اور اللہ کی رضا کا پیچھا کرنا ہی اصل کامیابی ہے، چاہے دنیا کے لوگ آپ کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔